أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأخذت پس پکڑ لیا ہم ان کو الصیحہ ایک چنگار نے مشرقین سورج نکلتے وقت. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. لوگوں کو کسی طریقے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے لوط علیہ السلام کے گھر 9 عمر لڑکے آئے ہوئے ہیں. وہ آتے ہیں اور ایک ناجائز مطالبہ کرتے ہیں لڑکوں کے حوالے سے، اور لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حوالے کر دو. اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ یہ حقیقت میں فرشتے ہیں. لڑکے سمجھ رہے تھے، مہمان ان کو سمجھ رہے تھے، ان کا دفاع کر رہے تھے، اور لوگوں سے یہ بات عرض کر رہے تھے کہ یہ غلط خیال ہے، اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو، یہ غلط ناجائز مطالبہ ہے، اس مطالبے سے پیچھے ہو جاؤ اور عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی جائز خواہش پوری کرو. جس وقت مان نہیں رہے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی، فکر مندی جب فرشتوں نے دیکھی تو لوط علیہ السلام کو مطمئن کیا، پریشان نہ ہو جاؤ، ہم لڑکے نہیں، ہم فرشتے ہیں. اور وہ عذاب کہ جس کے اندر یہ شک کرتے رہے وہ لے کر کے ہم حاضر ہو گئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو بتیرا سمجھایا تھا، سخت جدوجہد کی تھی اپنی صدوم کی 5 بستیوں کے اندر. لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، بدکاریوں کے کام کو چھوڑ دو، ایمان لے آؤ گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کو نہیں چھوڑو گے، بدکاریوں کو نہیں چھوڑو گے تو دنیا کے اندر بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہو. اس عذاب کے اندر شک کیا کرتے تھے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ جس عذاب کے اندر یہ شک کرتے رہے وہ ہم لے کر کے حاضر ہو گئے ہیں. بس ان کی تباہی کا وقت صبح کو ہوگا. راتوں رات آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے لیجئے، اہل و عیال کو لے لیجئے اور اس طرف چلی جائیے جہاں آپ کو جانے کا حکم دیا گیا. پیچھے اللہ رب العالمین نے اس بستی کو پکڑا. فحضرتم بس پکڑا ان کو الصیحہ ایک چنگار نے مشرقین سورج نکلتے وقت. بڑی کڑی اور بڑی سخت سزا اس قوم کو اللہ رب العالمین نے دی. بیک وقت وہ قوم 3 طرح کے عذابوں کا شکار ہوئی. ایک عذاب تو یہ ہوا کہ فرشتے نے اس بستی کو اکھاڑا اپنے پروں کے اوپر اور نصف آسمان تک لے گئے. کتوں کی اور جانوروں کی آوازیں آسمان والوں کو سنائی دیتی تھیں. پھر دوسرا عذاب یہ ہوا کہ جبرائیل امین نے ایک زوردار صیحہ چیخ لگائی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور پھر اس بستی کو الٹا کر کے بحر مردار کے اندر پھینک دیا. اوپر کیسا نیچے ہو گیا، نیچے کیسا اوپر ہو گیا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کی بارش بھی کر دی. انتہائی رسوا کن اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. فحضرت پس پکڑ لیا ہم ان کو الصیحہ ایک چنگار نے زوردار آواز نے مشرقین سورج نکلتے وقت. گویا کہ صبح صادق کو آغاز ہوا عذاب کا، اور جس وقت سورج نکل رہا تھا ان کی صفائی ہو گئی. فجعلنا ہم نے کر دیا عالیہ سافلہ، اس بستی کو تل پٹ، بستی کا جو نچلا حصہ تھا وہ اوپر کو کر دیا، جو اوپر کا تھا وہ نیچے کر دیا. وہ امطرنا، اور ہم نے برسائی علیہم ان کے اوپر حجارتاً پتھر من سجیل کھینگ کر کے. اتنا بے شک فی ذالک اس میں آیات بہت ساری نشانیاں للمتوسمین اہل بصیرت کے لیے، جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑے عبرت کا
سامان ہے، اہل ایمان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ بستی لب سبیل مقیم شارع عام کے پر واقع ہے۔ مکہ کے لوگ اگر شام کو جائیں تو یہ صدوم کی بستیاں بیچ میں پڑتی ہیں راستے کے اندر، تو ان کو دیکھ کر کے غور و فکر کر کے عبرت پکڑ سکتے ہیں کہ وہ قوم کہ جو گناہ کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، بدکاریاں کرتی رہی، ظلم کرتی رہی، ایمان کی طرف نہیں آئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے ڈالی ہے۔ تو دوسری بھی اگر کوئی قوم ان برائیوں کے اندر مبتلا ہوگی تو اس کو بھی اللہ رب العالمین ایسی سزا دینا چاہے تو ضرور سزا دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں عبرت کی جو اہل بصیرت ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اور جو للمؤمنین اہل ایمان ہیں۔ وگرنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں کو تماشا کی جگہ بنا دیتے ہیں، وہاں پر سیر سپاٹوں کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو غور و فکر والا ہے، جو بصیرت والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ وہاں سے گزرتا ہے تو عبرت پکڑتا ہے کہ یہاں ایک قوم آباد تھی، اس نے یہ غلطیاں کی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا، اگر ہم بھی ایسی غلطیاں کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، 4 گواہ گواہی دے دیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا حد ہوتی ہے، 100 کوڑے ان کو مارے جاتے ہیں چوک چوراہے کے اندر، تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی عبرت حاصل ہو جائے، اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں اور شادی شدہ ہیں، کیس ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دے دیں، پھر ان کی سزا رجم ہوتی ہے کہ ان کو نصف جسم کے حصے تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، پھر پتھر مار مار کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے تاکہ اور لوگ یہ خراب کام کرنے کی جرات نہ کریں۔ اور جہاں تک اس بدکاری کے فعل کا تعلق ہے، اس کی سزا کا تعلق ہے، بدفعلی کی سزا کا، تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سزا تعزیری ہوتی ہے، قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوگا، وہ جو سخت سے سخت سزا متعین کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوڑے برسوانا چاہے یہ کر سکتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس فعل بد کرنے والے کے حوالے سے پھانسی کا حکم جاری کر دیا جائے تو یوں بھی کر سکتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ سزا بھی فعل بد کرنے والے کو دی جا سکتی ہے کہ اس کو دیوار سے نیچے گرا دیا جائے، پھر دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا جائے، اور اس کو یہ بھی سزا دی جا سکتی ہے کہ بڑی بلڈنگ سے اس کو نیچے گرا دیا جائے، اس کو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ پہاڑ سے نیچے اس کو گرا کر کے مار دیا جائے۔ تو یہ تعزیری سزا ہوگی، اس فعل کی تعزیری سزا سے مراد یہ ہے یہ قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوگا کہ جو سزا اس کو مناسب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے جو سزا متعین کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے، جو گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فحضرت بس پکڑ لیا ہم ان کو سیخا ایک چنگاڑ نے مشرکین سورج نکلتے وقت، فجعلنا بس ہم نے کر دیا عالیہ سافلہ اس بستی کو تلپٹ، وامطرنا اور ہم نے برسایا علیہم ان کے پر حجارتاً پتھر من سے جلکنگ کر کے، ان بے شک فی ذالک اس میں آیات بہت ساری نشانیاں ہیں للمتوسمین اہل بصیرت کے لیے، وان اور بے شک یہ بستی لبسبیل مقیم شارع عام کے اوپر واقع ہے، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتاً بہت ساری نشانیاں ہیں للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔